بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ محترم سامعین، اس سے پہلے کے درس میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا کہ اہل غلو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اپنی جانب سے جھوٹی دلیلوں کی بنیاد پر جو عقائد گڑھ لیے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا یہ خیال ہے کہ آپ گناہوں کی بخشش کرتے ہیں، حالانکہ دلیلوں سے یہ بات ثابت ہے، واضح ہے، جس میں سے بعض کا تذکرہ پچھلے درس میں کیا گیا کہ گناہوں کی بخشش صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختصاص ہے، اللہ کی خصوصیت ہے۔ وہ اس معاملے میں بھی اپنی تمام صفات اعمال کی طرح وحدہ لا شریک ہے، کوئی بھی اس کا کوئی ساجھیدار شریک اس کام میں بھی نہیں ہے، کسی بھی کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور ہے، غفار ہے۔ اس نے بندوں سے کہا کہ جن لوگوں نے اپنے نفسوں پر اسراف کیا ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ ہی کی شان ہے، اس کی ذات ہے جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے کہ اللہ تمام گناہوں کی بخشش فرماتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ بڑا بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور ہے۔ قرآن کی بہت ساری آیتوں میں اور بہت ساری احادیث میں یہ مضمون وارد ہے، یہ بطور نمونہ پیش کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث قدسی میں لمبی روایت ہے، صحیح مسلم، مسند احمد وغیرہ میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے، ہاں تم دن اور رات، یہ درمیان سے میں ایک جملہ پڑھ رہا ہوں، اے میرے بندو تم دن رات گناہ کرتے ہو، خطائیں، لغزشیں، غلطیاں کرتے ہو، اور ان گناہوں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں بخشا، ہاں لہٰذا تم مجھ سے مغفرت مانگو، میں تمہاری مغفرت کروں گا۔ ہاں یہ میں نے اپنے الفاظ میں اس روایت کے 2-3 الفاظ سے مفہوم کو بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی گناہوں کی بخشش کرنے والا، ہاں قابل التوب، غافر الذنب، قابل التوب، شدید العقاب، جیسا کہ قرآن کے الفاظ ہیں، یہ بالکل واضح ہیں۔ اب اتنا ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام انسانوں یا مسلمانوں کو، مردوں اور عورتوں کو خطاب کر کے کہا کہ تم مغفرت طلب کرو، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اس بات کا علم حاصل کر لیں، جان جائیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ یہ آیت پچھلے درس میں گزری تھی، ہم اسے آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہ علم حاصل کرنا لازم ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ یہاں تقلید لا الہ الا اللہ عقیدے کے سلسلے میں نہیں چلے گی، علم حاصل کرنا ہوگا، قرآن کہہ رہا ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اپنے گناہ کی بخشش طلب کیجیے، نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے۔ صرف اتنی آیت پر غور کر لیجئے اس موضوع کے سلسلے میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے کہہ رہا ہے اپنے گناہ کی بخشش طلب کیجیے۔ آپ بخشائے ہیں، اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، اور یہ ایک سوال کہ کیا آپ سے گناہ کا ارتکاب یا سرزد ہوتے تھے؟ ہاں تو اس سلسلے میں آپ اہل تفسیر کی تفاصیل کی طرف رجوع کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام پیغمبر معصوم عن الخطا ہوتے تھے۔ بعض لغزشیں نبوت کے مقام کے اعتبار سے ایسی ہوئیں جو شان نبوت کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناگوار ہوئی، جیسے میں نے پچھلے درس میں مثال دی کہ ایک نابینا شخص آئے، آپ نے ان سے اعراض کر کے سرداران قریش کی طرف توجہ دی۔ دنیاوی اعتبار سے یہ بات کوئی غلط نظر نہیں آتی کہ ایک پیغمبر یہ کوشش کر رہا ہے کہ ایک نابینا آدمی ایمان لانے والا ہے اور لایا ہے، اور میں مشغول ہوں سرداران سے، غیروں کے، اگر وہ میری بات سنتے ہیں، مانتے ہیں تو یہ زیادہ بڑی بات ہوگی۔ اس تناظر میں آپ نے ان کی طرف توجہ دی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر قرآن کی آیتیں نازل کی، اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ ہاں تو نبی سے اس قسم کی باتیں سرزد ہوئی۔ آپ نے شہد نہ کھانے کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے اس پر
نکیر کی لما تحرم ما احل اللہ لک، سورہ تحریم کی پہلی آیت میں، کہ آپ اس چیز کو حرام کیوں کرتے ہیں، کیسے کیوں کر رہے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا۔ تو کچھ لوگوں نے اس قسم کی باتوں کو ذنب میں شمار کیا، اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے مقام اور جو ایک انسانی اور بشری کمزوری کے اعتبار سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ریاضت کا جو حق ہونا چاہیے، کوئی بھی انسان حقیقت میں اس کی ان نعمتوں کا حق ادا نہیں کر سکتا، اس اعتبار سے ہر انسان میں کمی ہے۔ اور اسی لیے کہا گیا کہ کسی بھی انسان کو اس کا عمل یا جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ صحیح مسلم کی روایت، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا آپ کو بھی؟ تو آپ نے کہا ہاں میں بھی، الا یہ کہ اللہ اپنی رحمت اور فضل سے مجھے ڈھانپ لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات، اس کی انعامات، اس کے کرم اور نعمتیں بے شمار ہیں، کسی ایک نعمت کا بھی حق کوئی بندہ اپنا سب کچھ نچھاور کر کے بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو گویا اس طریقے سے بشری کمزوری کی بنیاد پر ہمارے یہاں کمی ہے۔ بہرحال یہاں ذنب نہ بھی مانا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا پیغمبروں کا، تو میں نے یہ ذکر کیا تھا، ایک قول یہ بھی ہے کہ استغفار اور توبہ یہ ایک عبادت ہے، اللہ کو پسند ہے۔ آپ قرآن کی آیتیں دیکھیں، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مثال دی جا رہی ہے۔ نوح علیہ الصلاۃ والسلام، انہوں نے اپنے بیٹے سے کے تعلق سے اللہ سے مطالبہ کیا کہ وہ میرے اہل و عیال میں سے ہیں اور تیرا وعدہ تھا کہ میرے اہل کو بچائے گا، اور یہ ڈوب رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈانٹ پلائی۔ دیکھیے سورہ اعراف، سورہ ہود وغیرہ میں وہ مضامین میں ڈانٹا اور کہا انہو عمل غیر صالح، اور کہا کہ تم جاہلوں میں سے نہ بن جاؤ، یہ تمہارے انہو لیس من اہلک، یہ تمہارے گھر کا آدمی نہیں ہے، کیونکہ توحید والا نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے بعد اللہ سے معافی اور مغفرت طلب کی، غلطی ہوئی، اللہ نے ڈانٹا۔ ایک پیغمبر اولو العزم رسول جو ہیں وہ بخشش طلب کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کی دعائیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ رب اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر لی ولوالدی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ والی دعا میں دیکھیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں آگے ربنا اغفر لی ولوالدی، پروردگار ہمیں بخش دے، مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے۔ والد کے لیے بعد میں دعا کرنا ترک کر دی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، قرآن نے ذکر کیا، کیونکہ وہ شرک والا تھا، شرک والے تھے، شرک پر مرے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ یہ انبیاء کرام مغفرت مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ لوگ قرآن کے ان موٹے موٹے مضامین پر بھی غور نہیں کرتے، اور جب کسی کا قسمت، کسی کا نصیبہ خراب ہو، قسمت بگڑی ہوئی ہو، ہدایت سے محرومی اس کے مقدر میں ہو، تو وہ سامنے کی چیزوں کو دیکھ نہیں پاتا۔ ٹرین کی شور مچاتی ہوئی سٹی کو بھی ایک آدمی جب اس کی موت آ جاتی ہے تو سن نہیں پاتا اور کچل جاتا ہے۔ ایسا ہی معاملہ ہے کہ یہ ہدایت کے اسباب، تعلیمات، قرآن اور حدیث کے فرامین صاف صاف ہیں، لیکن ایک دنیا اہل بدعت، اہل غلو کی ایسی ہے کہ وہ ان چیزوں سے اپنی آنکھوں کو بند کر کے بصارت اور بصیرت کو لپیٹ کر گویا شیطانی وساوس کی طرف بھاگی جا رہی ہے پگڈر ہو کر۔ اور حق بیان کرنے والوں سے، جیسے میں ابھی یہ بیان کر رہا ہوں، اگر آپ کسی اہل بدعت، اہل غلو کو سنائیں تو اسے برا لگے گا، ناراضگی کا مظاہرہ کرے گا، جبکہ یہ اللہ کا فرمان ہے، میری بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ موسیٰ علیہ السلام خطا سے، غلطی سے قتل ہوا، اس وقت نبی نہیں تھے۔ اللہم اغفر لی، رب کیا ہے، رب اغفر لی، کیا ہے، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، کہ پروردگار میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، لہذا تو میری بخشش کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام بخشش طلب کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، دیگر انبیاء۔ آدم علیہ السلام جنت سے نکلے تو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے تو کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ استغفار اور توبہ ایک عبادت بھی ہے، اور اس عبادت کا حق بھی صرف اللہ کے لیے ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے، توبہ کرتے تھے۔ اگر ان کے گناہ صاف ستھرے ہیں، ایک انسان صاف ستھرا ہے، تو اس عبادت کی وجہ سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کو بندے کی طرف سے گڑ گڑانا، ندامت کے ساتھ اس کے جناب میں گڑ گڑانا، معافی مانگنا، خشوع خضوع اختیار کرنا بہت پسند ہے۔
لہذا سید المرسلین کو بھی اب سیدھی سیدھی بات ہے کہ اگر انبیاء کے ہاتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں کسی کے گناہوں کی بخشش کرنا ہوتی تو خود آپ کے لیے یہ کیوں کہا جاتا کہ آپ بخشش طلب کیجئے؟ آپ اپنے آپ کے گناہ کو نہیں بخش سکتے، دوسروں کو بخش سکتے ہیں۔ آپ خود جوتے کا تسمہ بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور یہاں لوگ سمجھ رہے ہیں کہ آپ جو چاہے دے سکتے ہیں، جو چاہے لے لیں گے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو جو چاہیے ان سے مانگ لیں گے۔ اور آپ کی دعائیں قرآن و حدیث میں موجود ہیں، حدیثوں میں موجود ہے کہ آپ کس موقع پر کیا دعا کر رہے ہیں، ساری چیزیں آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اور تعلیم بھی امت کو یہ دی ہے کہ مانگنا ہے تو صرف اذا سألت فاسأل اللہ۔ حضرت ابن عباس سے کہا آپ نے جب سوال کرو مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، یہ قرآن اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے اور اللہ کے رسول سے محبت، دعویٰ اور عقیدت، تعظیم کی بات کر رہے ہیں۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے والا کوئی شخص آپ کے فرامین کی مخالفت کرے گا، عقل لگائے گا، الٹی سیدھی دلیلیں دے کر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور اللہ کے فرمان کو رد کرے گا؟ ہاں، آج کتنے بڑا طبقہ عقیدت اور تعظیم کے نام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن ہے اور جہنم کے راستے پر چل رہی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اللہ کے رسول سے کہ آپ اپنے لیے بھی وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی مغفرت طلب کیجئے اپنے ساتھ ساتھ۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ، اللہ ہی ہے جو تمہاری آمد و رفت کو، آنے جانے کے راستوں کو، اور تمہارے مثوا، تمہارے ٹھکانے کو، جہاں تم رہتے سہتے ہو، تمہارے آنے جانے کو، تمہارے رہنے سہنے کے مقام کو، سب کو جانتا ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، کسی پیغمبر کی بھی یہ شان نہیں ہے، وہ اس میں شریک نہیں ہے، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ ہاں، یہ سورہ محمد کی آیت تھی، ہاں سورہ غافر یعنی سورہ مومن کی آیت ہے، وَاسْفَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، صبر کیجئے، یقیناً اللہ کا وعدہ حق ہے۔ آپ کو تکالیف دے رہے ہیں یہ مخالفین مشرکین، اس پر آپ صبر کیجئے۔ اللہ کا وعدہ حق ہے، وہ آ کر رہے گا۔ جب اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اہل حق کی معاونت، مدد، انعامات، اور اہل باطل اور حق کے مخالفین اور دشمنوں کی سزا، عذاب، پکڑ گرفت۔ تو آپ صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اور وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اپنے گناہ کی بخشش طلب کرتے رہیے۔ گناہ نہ ہو تب بھی گناہ کی بخشش طلب کیجئے، اس سے درجات بڑھیں گے کہ ہم سے کوئی خطا غلطی اگر ہو رہی ہے تو اللہ معاف کر دے۔ ہاں، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور صبح و شام اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی، اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کیجئے، پاکی بیان کیجئے۔ ہاں، اب ان آیتوں کو نقل کرنے کے بعد، یہ نمونے کی چند دلیلیں ہیں، ورنہ قرآن میں اور مزید بہت ساری آیتیں اور بہت ساری احادیث اس مضمون کی آپ کو ملے گی۔ اللہ آگے صاحب کتاب دکتور صادق فرماتے ہیں، وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيِّنَا صلی اللہ علیہ وسلم مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ جی، قیامت کے دن میدان محشر میں جب لوگ سفارش کی گزارش لے کر انبیاء کرام کے پاس جائیں گے، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، پھر وہ انہیں معذرت کرنے کے بعد نوح علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے معذرت کرنے کے بعد، اور اپنی اپنی کچھ غلطیوں کو جو دنیا میں کیا تھا یاد کریں گے۔ اس لمبی حدیث کو پڑھیے، صحیحین میں متعدد طرق سے موجود ہے۔ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ان لوگوں کو آگے بڑھائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجیں گے، اور آپ کے بارے میں حضرت عیسیٰ جو بات کہیں گے، آپ حدیث اٹھا کر دیکھیے، اس میں ہے کہ اِنَّهُ عَبْدٌ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ وہ ایسے بندے ہیں جن کے اگلے پچھلے سارے ذنب، غلطیاں معاف کر دی گئی ہیں۔ ہاں، ساری چیزیں معاف، یہ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت کے طور پر وہ ذکر کریں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے، پھر بھی اللہ تبارک، جیسا کہ اللہ نے فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، ہاں، وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ یہاں گناہ معاف کر دے، اس کے ترجمے میں کچھ لوگ بڑی قابلیت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کے ذریعے سے اگلوں پچھلوں کے گناہ کو معاف کر دے۔ معلوم نہیں وہ کس طرح یہ مفہوم اور یہ ترجمہ کرتے ہیں، انہیں ڈر نہیں لگتا کہ اللہ کے کلام کا جو سیدھا سیدھا معنی ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا،
جو صحابہ نے سمجھا، سلف کے مفسرین نے سمجھا، کیا وہ غلط ہے؟ عربی کی یہ عبارت بالکل صاف ہے، من ذنبک، اور یہاں کوئی گستاخی نہیں ہے، اللہ کا فرمان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذنب۔ اب نبی کے ذنب گناہ کس کو کہا جاتا ہے، یہ ایک الگ تفصیل ہے، اس میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ کم کرنا مقصود نہیں ہے۔ میں نے کچھ تشریحات اور اہل تفسیر نے کچھ وضاحتیں جو فرمائی ہیں، آپ اس کی طرف مراجعہ کریں گے تو معنی واضح ہو جائے گا۔ کہا وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور آپ پر اپنی نعمت کو تمام اور مکمل کر دے وے، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور آپ کو سیدھے راستے کی رہنمائی کر دے، ہدایت فرما دے۔ وَأَخْبَرَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنَّهُ لَا أَحَدَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ سِوَاهُ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات کی خبر دی ہے، یہ بتا دیا وضاحت کے ساتھ کہ کوئی بھی شخص اس کے سوا نہیں ہے جو گناہوں کی بخشش کرے، اس کے سوا کوئی گناہوں کی بخشش نہیں کرتا۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، کہ اور وہ لوگ کہ جب کوئی فاحشہ، کوئی بے حیائی یا برائی کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، بڑی برائی کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، یا اپنے نفسوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکر اللہ، تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور پھر اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور فی الواقع اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہوں کی بخشش کرے، اللہ کے سوا اور کون گناہوں کو بخش سکتا ہے۔ دونوں طریقے سے ترجمہ کیا میں نے۔ اس آیت کے بعد علامہ ابن کثیر کہتے ہیں، صاحب کتاب نے نقل کیا کہ یقول ابن کثیر رحمہ اللہ اے لا یغفرها احد سواہ، یعنی گناہوں کو کوئی بھی شخص اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں بخشتا، نہیں بخش سکتا، گناہوں کی بخشش صرف اللہ کے ہاتھ۔ یہ جو مضمون اس آیت میں ہے اور بھی آیتوں میں ہے، اور ہم سید الاستغفار جو پڑھتے ہیں اس میں بھی یہ جملہ ہے، فاغفر لی، کیا ہے آخری جملہ، ومن یغفر الذنوب الا انت، اور تیرے سوا کون ہے جو گناہوں کو بخشے، تیرے سوا مطلب کوئی اور ہے ہی نہیں جو گناہوں کی بخشش کرے۔ یہ ہم صبح شام ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، یہ اللہم انت ربی وانا عبدک خلقتنی، انت ربی لا الہ الا انت، انت رب خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، یہ سید الاستغفار، جس کی فضیلت ہے کہ یہ پڑھ کر اگر آدمی صبح میں پڑھے شام تک وفات ہو جائے تو فطرت پر موت ہوگی، شام کو پڑھے صبح تک تو گویا جنت کا حقدار ہوگا۔ اس عقیدے پر جو اس دعا میں بیان کیا گیا، اگر کوئی بندہ ہے تو گویا وہ فطرت پر ہے، دین اور حق کے راستے پر قائم ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں، ایک روایت اور نقل کی کہ امام احمد نے اپنی سند سے اسود بن سریع یا سرع جو بھی تلفظ ہو سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قیدی کو لایا گیا، اتیا باسیر، ایک قیدی کو لایا گیا، فقال، تو اس نے کہا، اللہم انی اتوب الیک ولا اتوب الی محمد، اے اللہ میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، پلٹتا ہوں، محمد کی طرف نہیں پلٹتا، ان کی طرف توبہ نہیں کرتا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عرف الحق لأہلہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے حق کو اس کے اہل، اس کے لائق، اس کا جو حقدار ہے اس کے ساتھ پہچان لیا، یعنی یہ پہچان لیا حق کو، اور حق والے اس کا جو حقدار ہے اس کو بھی، حق اور حق کے حقدار کو بھی جان لیا، یہ پہچانتا ہے، یعنی یہ جانتا ہے کہ توبہ استغفار اللہ کے جناب میں کیا جاتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں۔ یہی بات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے جب ان کی براءت نازل ہوئی تھی، سورہ نور کی آیتیں جب آپ پر تہمت لگی اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیتیں نازل کی واقعہ عفق کے تناظر میں، تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر ہی میں یہ آیتیں اور خوشخبری سنائی، تو انہوں نے کہا، ان کی والدہ نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اٹھ جاؤ، تو حضرت عائشہ نے کیا کہا تھا، ام المومنین حضرت عائشہ نے کہا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے نہیں کھڑے ہوں، میں تو اس اللہ کی حمد اور تعریف بیان کروں گی جس نے 7 آسمان کے اوپر سے میری براءت نازل کی۔ یہ دیکھیے صحیح عقیدہ یہ ہے کہ جو خصوصیت اللہ کی ہے اس میں جناب محمد رسول اللہ کو شریک نہ کیا جائے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں ہے، ایسا کرنا تو شریک کرنا نبی کی بھی توہین ہے، اللہ کی بھی توہین ہے۔
شریک کرنا ہے۔ چنانچہ آگے ان آیتوں اور حدیثوں کی طرف اشارہ کرنے کے بعد دکتور صادق آگے فرماتے ہیں کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان اور اس تعریف وضاحت کے بعد کیا یہ کرنا درست ہے کہ آدمی جو ہے اشعار، حکایتیں اور کچھ لوگوں کے استحسانات کے کسی چیز کو اچھا سمجھ لیا کہ یہ کرنا اچھا ہے، یہ کرنا ہمارے دماغ میں آتا ہے، تو لوگوں کے شاعروں کے شاعرانہ کلام اور لوگوں کے بیان کردہ الٹی سیدھی حکایتیں اور کہانیاں، قصے، مجلسیں اور اسی طریقے سے کچھ لوگوں کے استحسانات، یہ قرآن حدیث کے ان بیانات کو چھوڑ کر کیا ان چیزوں کی طرف عدول کیا جائے گا، ان کی طرف توجہ کی جائے گی اس بات کو بیان کرنے کے سلسلے میں کہ مخلوق میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ایسی چیزوں کی قدرت رکھتے ہیں جس پر صرف اللہ قدرت رکھتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن چیزوں پر قدرت رکھتا ہے، جو اللہ کا کام ہے، جو الوہیت اور ربوبیت کے حصے ہیں، جو صرف اللہ کی خصوصیات میں سے ہیں، کیا کسی شاعر کے کلام کی بنیاد پر، کسی حکایت کی بنیاد پر، کچھ لوگوں کے ذہنی اپج کی بنیاد پر الٹا سیدھا فلسفہ بیان جو کر رہے ہیں، ان کی باتوں کو سن کر ہم یہ مان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ربوبیت اور الوہیت کی خصوصیات ہے وہ اس آدمی کے اندر بھی ہے، اس بزرگ و صحابی اور یہ نبی کے اندر بھی ہے، اور قرآن کی ان آیتوں اور حدیثوں کو آپ چھوڑ دیں، آنکھیں بند کر لیں؟ کتنی بڑی بے وقوفی کی بات ہے۔ اگر ایک صاحب ایمان ہے، قرآن کو اللہ کا کلام مانتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق مانتا ہے، تو ان دلیلوں کو چھوڑ کر وہ شعراء کے کلام، جھوٹی سچی حکایتوں کی طرف نہیں پلٹے گا، ان کی بنیاد پر ایسے بدعقیدگی اور شرکیہ اور کفریہ باتوں کو اختیار نہیں کر سکتا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ چیزیں چھوڑ کر شعراء کے کلام، استحسانات اور حکایتوں کو اختیار کیا جائے گا اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ کوئی شخص اس چیز پر بھی قدرت رکھتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی قدرت نہیں رکھتا، اور اسی طریقے سے اس بات کو بھی کہنے کے لیے کہ خالق اور مخلوق کے درمیان واسطے ہیں، یہ واسطے ایسے واسطے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر کے اس کے فیصلے بدلوا دے میں، جو اللہ چاہتا ہے یہ بیچ میں کچھ لوگوں کو لگا کہ اللہ کی چاہت کو آپ تبدیل کر دے میں، تو پھر اللہ فعال لما یرید کہاں رہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے محروم کرتا ہے، یہ حقائق کہاں رہے؟ کہہ رہے ہیں لتحصل المنفعہ، خالق اور مخلوق کے درمیان وسائط کے وجود کو ہم کہنے لگے ان شعراء کی قول کی بنیاد پر، حکایتوں کی بنیاد پر، کہ ایسے بھی کچھ واسطے ہیں مخلوق میں، بزرگان میں، انبیاء میں، جو کہ مخلوق کو فائدہ پہنچاتے ہیں، نمائندہ اور واسطہ بنتے ہیں تاکہ مخلوق کو فائدہ حاصل ہو، ایسی چیز کے ذریعے سے فائدہ حاصل ہو جو شریعت میں بیان نہیں کی گئی، شریعت میں جائز نہیں ہے، اور نہ ہی شریعت میں ان کے لیے مباح اور جائز قرار دی گئی ہے۔ جو چیز شریعت نے حرام کی، شریعت نے ناجائز وضاحت کے ساتھ بتایا کہ یہ ناجائز ہے، حرام ہے، صحیح نہیں ہے، بدعقیدگی ہے، اسے شعراء کے کلام اور کچھ حکایتوں کی بنیاد پر ہم مان لیں میں۔ ابھی شعراء کے کچھ کلام گزرے تھے، اب یہاں مثال کے طور پہ یہاں دو واقعات بھی بیان کیے ہیں، میں سرسری سے بیان کروں، یہ الٹے سیدھے واقعات، ایسے واقعات آج ہمارے گرد و پیش میں بہت ہیں، اور عجیب غریب بات یہ ہے کہ بعض علماء، بعض واعظین عوام میں اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے ایسے الٹے سیدھے واقعات بے سند بے صفحے کے خوب بیان کرتے ہیں۔ ہمارے شہر میں ابھی کچھ واقعات جاری ہیں، ایک صاحب پتہ نہیں کہاں سے پیدا ہوئے، مطلب پیدا ہوئے سے مطلب یہ نہیں کہ ان کی پیدائش کی بات کر رہا ہوں، علمی اعتبار سے ان کی ایسی باتیں میں سن رہا ہوں کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ لوگ انہیں منبر رسول اور دین و ملت اور قرآن و حدیث اور عقائد اسلام بیان کرنے کے تعلق سے اہل کیسے سمجھتے ہیں۔ وہ کہا کہ ایک شخص آیا تھا، بہت خوبصورت دیکھا تو واپس جا رہا ہے، مرید آیا دیکھا تو ایک بڑا خوبصورت آدمی پاس سے گیا، شیخ عبد القادر جیلانی کے، کہا کون تھا؟ کہا چاند تھا اس مہینے کا، رمضان المبارک میں دیکھا تھا، کہا اس مہینے کا چاند تھا، وہ آ کے مجھ سے سوال کر رہا تھا کہ میں 29 کو طلوع ہو جاؤں یا 30 کو نکلوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ایک واقعہ اور ایسے کئی بھی ہیں، میں نے سنا نہیں ہے، لوگوں سے عوام سے سنا کہ اس قسم کے کئی واقعات ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگ بھی جو الٹے سیدھے واقعات بیان کرنے اور سننے کے عادی ہیں ان کو بھی حیرت لگ رہی ہے۔ اب سچ سوچئے کہ کتنا
ایسا مضمون ہوگا انہوں نے جو بیان کیا کہ خود یہ بدعت اور غلو میں جو غرق ہیں ان کو بھی یہ چیز قابل قبول نظر نہیں آ رہی ہے۔ ہاں، ہم آگے بڑھ کے ایک روایت کا دو واقعات پیش کروں کہ کتب مولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت محفل میلاد سے متعلق کتابیں اور حکایتوں میں، اسی طریقے سے 11 شریف کی جو شیخ عبد القادر جیلانی سے متعلق مجلسیں ہوتی ہیں ان میں پڑھے جانے والے واقعات اور کتابیں ایسے الٹے سیدھے واقعات سے بھرے پڑے ہیں، اور اس میں کچھ واقعات ایسے ہیں، میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں کہ بعض واقعات کو بیان کرتے ہوئے مجھ جیسا کم علم آدمی جو توحید کو تھوڑا سا جانتا ہے ڈرتا ہے، دہشت زدہ ہو جاتا ہے کہ اگر اس واقعے کو بیان کریں تو کہیں اس کی وجہ سے تو نہیں اللہ تعالیٰ ہم پر عذاب نازل کر دے۔ ایسے واقعات لوگ بیان کرتے ہیں، سر دھونتے ہیں۔ میں صرف ایک جملہ کبھی کبھی بیان کیا ہوں کہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیخ عبد القادر جیلانی آسمان پہ تھے، اللہ تعالیٰ پھسل گیا اور گرنے لگا تو اللہ کا ہاتھ پکڑ لیے۔ یہ میں نے کچھ جاہلوں سے سنا تو میں حیرت زدہ رہ گیا کہ کیسے اس قسم کی بات لوگ بیان بھی کر لیتے ہیں۔ کہا اسی وجہ سے جو ہاتھ پکڑ لیا تھا، اسی وجہ سے شیخ عبد القادر جیلانی کو دستگیر کہتے ہیں، ہاتھ پکڑنے والے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وما قدر اللہ حق قدری، ڈر ہی نہیں لگا انہیں، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ایسی الٹی سیدھی بات۔ تو کہا یہاں ایسے ہی واقعات بہت سارے بیان کیے جاتے ہیں۔ نبہانی اپنے سید مصطفیٰ بکری سے روایت کرتے ہوئے نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں، مصطفیٰ بکری سے نبہانی روایت کر رہے ہیں اور کہتے ہیں یحکا، حکایت کی جاتی ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ سیدی محمدن الحلفی قدس اللہ سرہ، ان کی قبر کو اللہ مقدس بنائے یا پاک رکھے، یہ جو ہے آگے کہہ رہے ہیں کہ محمد حنفی میرے آقا فرشا سجادتہ علی البحر، انہوں نے سمندر پر، پانی کی سطح پر، سمندر کی سطح پر اپنا سجادہ بچھایا، جا نماز یا بیٹھک والی جو چیز تھی، سجادہ نشی بولتے ہیں نا، گاؤ تکیہ یا جو بھی، اپنا سجادہ بچھایا۔ وقال علی مرید ہی، یعنی اپنا سجادہ بچھا دیا اور اپنے مرید سے کہا، مطلب اس سے بچھا کر اس پر چل رہے ہیں پانی پر، تو مرید سے کہا قل یا حنفی وامشی، تم یا حنفی کہو اور چلو، یعنی پانی پر چلتے جاؤ۔ یہ سجادے پہ بیٹھ کے چل رہے ہیں، اور ان کو کہا کہ تو یا حنفی، یہ محمد حنفی تھے، تو انہوں نے کہا کہ میرا نام لے کے کہتے جاؤ یا حنفی اور پانی پر چلتے جاؤ۔ فمشل مرید و خلفہ، تو مرید جو ہے ان کے سجادے کے پیچھے چلنے لگا، اور یا حنفی کہنے لگا۔ فخطر لہ لما تقول یا حنفی، اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ تم یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ اے حنفی، حلا قلت یا اللہ، تو تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ یا اللہ۔ فلما قالها غرق، جب اس نے غرقہ یا اللہ کہا تو ڈوبنے لگا۔ فامس الشیخ بیدہ، چنانچہ شیخ نے اسے اپنے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ وقال لہ انت الحنفی تعرفہ، تو حنفی کی معرفت رکھتا ہے، تو حنفی کی یعنی میری معرفت رکھتا ہے۔ فکیف باللہ، کیا تم معاف کیجئے، انہوں نے کہا کہ تو حنفی کی معرفت رکھتا ہے، ابھی حنفی کی بھی معرفت پورے طریقے سے نہیں ہوئی تو فکیف باللہ، تو اللہ کی معرفت کیسے رکھے گا؟ تو سیاق تو یہی بتا رہا ہے کہ مطلب حنفی کو بھی نہیں پہچانتا، لیکن پھر بھی ان کے نام سے چل رہا ہے پانی پہ۔ فَإِذَا عَرَفْتَ اللَّهَ فَقُلْ يَا اللَّهُ، اور جب تم اللہ کی معرفت حاصل کر لو تو پھر یا اللہ کہو، یا پھر اس سوال کا مقصود یہ ہو کہ تو حنفی کو پہچانتا ہے لہذا ان کے نام سے تو چل رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے جانتا ہے؟ مطلب آگے کہہ رہے ہیں فقل یا اللہ۔ قال البکری، بکری کہہ رہے ہیں اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد، یشیر الی ان الوسائط لا بد منہم، کہہ رہے ہیں ان کا مقصد یہ ہے، ارادہ یہ ہے کہ وہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جو واسطے ہیں اس کو ضروری ہے، واسطوں کا ہونا ضروری ہے۔ میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا لمبا واقعہ ہے، آج کے درس کے اختتام سے پہلے اسے بھی بیان کر دیا جائے تاکہ اگلے میں ہم اس کے مناقشے کی طرف آگے بڑھیں۔ کہا انہی حکایتوں میں سے وہ حکایت بھی ہے، میں عربی عبارت کی بجائے اردو پڑھتا ہوں، تھوڑی سی لمبی ہے۔ محمد صادق القادری شیخ عبد القادر جیلانی کے مناقب میں بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت ایک دن جو ہے وہ غوث کے
دربار میں آپ کی بارگاہ میں آئی، الی حضرت الغوث کا لفظ ہے، ہاں غوث کے سامنے ایک عورت حاضر ہوئی اور ان کے جناب میں یہ گزارش کی، التماس کیا کہ ان کو دعا کرے لیعطیہا اللہ ولدن، تاکہ اللہ انہیں ایک اولاد، ایک بیٹا دے دے. انہیں شیخ عبد القادر جیلانی سے یہاں غوث کا لفظ استعمال کیا، یہ بھی محل نظر ہے. غوث کس معنی میں آپ استعمال کرتے ہیں؟ المغیث، غوث مدد کرنے والا، یہ صرف اللہ ہے. تو خیر اللہ تبارک و تعالی شیخ عبد القادر جیلانی کی جناب میں وہ عورت آئی اور اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے بیٹا دے دے. چنانچہ فراقب اللوح المحفوظ، تو حضرت عبد القادر جیلانی نے لوح محفوظ کا جائزہ لیا، اس میں غور کیا، مراقبہ کیا، غور کیا. فلم یری لہا ولدا مکتوبا فیہ، تو لوح محفوظ میں اس عورت کے لیے بیٹا لکھا ہوا نہیں پایا، یعنی اس کی قسمت میں لوح محفوظ میں بیٹا نہیں لکھا ہے. آپ غور کر رہے ہیں، یہ ہماری بحث چل رہی ہے، گناہوں کی بخشش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوح محفوظ میں دیکھنا اور یہ کرنا. یہ ابھی شیخ عبد القادر جیلانی کی ایک آیت ہے اور اسی پر سے نتیجہ آگے نکالیں گے. چنانچہ اب ایک بیٹا بھی لوح محفوظ میں لکھا نہیں ہے. اب اسے حکایت یہ کہتی ہے فسأل اللہ ان یعطیہا ولدین، کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے اللہ سے یہ سوال کیا کہ اس عورت کو 2 بیٹے دے دو. ہاں تو ندا آئی اللہ کی جانب سے، فجاءہ النداء من اللہ. عربی نہ پڑھتے ہوئے ترجمہ سنیے کہ اللہ کی جانب سے ندا آئی اور کہا کہ اس کے لیے لوح محفوظ میں ایک بیٹا بھی نہیں لکھا ہے اور آپ جو ہیں اس کے لیے 2 بیٹے مانگ رہے ہیں. ہاں تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا، سوال کیا کہ اب 3 بیٹے دے. پھر ندا پہلی طرف ہے کہ بھائی ایک بھی نہیں لکھا ہے، اب آپ 3 مانگ رہے ہو. ہاں اس نے تب شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا کہ 4 بیٹے دے دو. پھر ایسی ہی ودائی تو پھر کہا کہ انہیں 5 بیٹے دے دو. پھر پہلے کی طرح سابق کی طرح ندا آئی تو انہوں نے کہا کہ 6 بیٹے دے دو. پہلے کی طرح پھر آواز آئی، اب 7 بیٹوں کا مطالبہ ہوا. چنانچہ اب ندا یہ آتی ہے یکفی یا غوث لا تطلب الزیادہ، کہ اے غوث اب کافی ہے، اب اور زیادہ مت مانگو. 7 تک چلے گئے تم. اس اشارے کے ذریعے سے، فبہذہ الاشارہ لفظ ہے، اس اشارے کے ذریعے سے گویا اللہ کی جانب سے 7 نرینہ اولاد دینے کی بشارت آ گئی کہ اب ٹھیک ہے 7 پر رک جاؤ. مطلب یہ کہ اب 7 بیٹے جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کو دینے والا ہے. چنانچہ اسے فأعطاها الغوث مقدارا من التراب، تو غوث نے اسی کی مقدار میں مٹی کے کنکر دیے، مٹی دی. وکانت تلک المرأة حینئذ، ہاں اب یہ دے دیا. اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ وہ عورت جو آئی تھی اس وقت تو وہ حضرت غوث کے بارے میں سچی اور اعتقاد والی تھی، عقیدت رکھنے والی تھی. جب وہ آئی تھی دعا کی درخواست کی تو اس وقت شیخ عبد القادر جیلانی کے تعلق سے دل میں سچائی اور اعتقاد رکھتی تھی، یعنی ان کی عقیدت رکھتی تھی. فوضعت ذلک التراب فی فضہ، اس نے اپنی اس مٹی کو جو شیخ عبد القادر نے دی تھی اس کو ایک چاندی کے برتن میں رکھی. ہاں وعلقتها، ایک چاندی میں رکھا. وعلقتها كالتعویذہ، اور اسے تعویذ کی طرح لٹکا لیا. یہ تعویذ کی بھی دلیل دے دی انہوں نے جھوٹی حکایت سے. ہاں فاکرمها اللہ بسبعۃ اولاد ذکور، چنانچہ اللہ نے اس کو 7 نرینہ اولاد سے یعنی بیٹوں سے نوازا، عزت بخشی. تو کہہ رہے ہیں پھر اس کے بعد وبعد مدت، اب کو ایک مدت کی، کچھ مدت کے بعد 7 بیٹے مل گئے. اب کچھ مدت کے بعد اس کا عقیدہ غوث صاحب کے یعنی شیخ عبد القادر جیلانی کے حق میں اس کا عقیدہ خراب ہو گیا، بگڑ گیا. ہاں اور اس نے کہا التراب الذی اعطانیہ الغوث، کہ وہ مٹی جو مجھے غوث نے دی تھی، ای فائدۃ تحصل منہ، اس سے کیا فائدہ ملتا ہے؟ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہاں فمجرد تفوہھا بہذا الکلام، اس کے یہ بات کہنے کی وجہ سے، صرف یہ بات اس نے کہی، ماتا اولادھا، اس کی اولاد مر گئی. جتنی 7 بیٹے تھے سب مر گئے، سب کے مر گئے. چنانچہ اب پھر وہ روتی ہوئی غوث کے جناب میں آئی. ہاں اور آپ سے گڑ گڑانے لگی. وہ تضرعت کا لفظ ہے کہ آپ سے گریہ زاری کرنے لگی، گڑ گڑانے لگی اور کہا یا غوث اغثنی، اے غوث میرا اغاثہ کیجئے، یعنی میری مدد کیجئے، میری فریاد کو سنیے. تو غوث نے کہا کان ذالک الزمان زمانو، کہ وہ زمانہ اس کا زمانہ تھا. ففی ھذا زمان لیست فیہ فائدہ، اب اس زمانے میں
اس معاملے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وفی روایت قال اللہ الغوث، اور ایک روایت میں ہے کہ غوث نے اس سے کہا ارجعی الی بیتک، اپنے گھر کی طرف پلٹ کر جاؤ، فبأی نیۃ جئت بہا تجدیہم، تو تم اس کے پاس جس نیت کے ساتھ آؤ گی یا پیش کرو گی تم انہیں پاؤ گی۔ چنانچہ وہ اپنے گھر آئی اور ان بیٹوں کو جو ہے اس نے زندہ پالی، یعنی جب وہ روتی ہوئی واپس گھر پہنچی تو دیکھا کہ بچے جو مر چکے تھے پھر سے زندہ ہو گئے۔ ہاں یہ دیکھیے تفریح الخاطر فی مناقب الشیخ عبد القادر الکیلانی، یعنی عربی میں لکھا ہے کیلانی جیلانی، صفحہ 42-43۔ یہ حکایت آپ 11 کی مجلسوں والی حکایتوں کو پڑھیں گے تو اس میں بھی ایسی اور اس سے زیادہ کچھ حیرت انگیز عجیب و غریب کہانیاں، الٹے سیدھے واقعات ملیں گے۔ ان واقعات میں آپ غور کر رہے ہیں کہ لوح محفوظ میں جو اللہ نے نہیں لکھا ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی لکھوا رہے ہیں، بدلوا رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ آگے وہی کہا انہوں نے کہ فَإِذَا كَانَ هَذَا حَالُ أَحَدِ الْأَوْلِيَاءِ عِنْدَ الْغُلَاة، جب غلو کرنے والوں کے نزدیک اولیاء میں سے ایک ولی کا یہ حال ہے کہ وہ لوح محفوظ پڑھ رہا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ اصرار کر رہا ہے کہ جو لوح محفوظ میں ثبت اور درج نہیں ہے اسے درج کروا دے، حالانکہ یہ بات قرآن و حدیث میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے 50,000 سال پہلے ہی اس کو لوح محفوظ کو لکھا، اور یہ لکھ دیے جانے کے بعد، درج کر دیے جانے کے بعد جفت الاقلام، قلم خشک ہو گئے اور ورفعت الصحف، اور صحیفے اٹھا لیے گئے۔ اب قرآن اور حدیث کہتی ہے کہ لوح محفوظ میں کوئی چیز تبدیل نہیں ہوتی، جیسا اللہ نے لکھا ویسا ہی ہوگا۔ اللہ کا علم کامل تھا جو ہمیشہ کی باتوں کو جانتا تھا، اسی لیے لکھ لیا۔ جو اللہ نے لکھا وہ اللہ کے علم کا مظہر ہے، اور یہاں یہ حکایت اللہ کی شان میں توہین اور بے عزتی کر رہی ہے اللہ کی، کہ اللہ نے جو لکھا اس کو بدلا جا رہا ہے، چینج کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو معلوم تھا مطلب وہ غلط ہو گیا، اللہ کا علم غلط تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی فضیلت اور مقام بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو عیب والا بنایا جا رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کی عظمت و کبریائی پر سوالیہ نشان ڈالا جا رہا ہے، کتنی بڑی گستاخی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ایک ولی کا یہ حال ہے کہ لوح محفوظ پڑھ رہے ہیں، 50,000 سال پہلے جو لوح محفوظ میں تقدیر کی ساری باتیں لکھ دی گئی اور قلم خشک ہو گئے، حتمی فیصلہ ہو گیا، اور جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اس چیز کو اللہ نے مخلوق سے چھپا رکھا ہے، کوئی مقرب فرشتہ اور نبی مرسل بھی اسے نہیں جانتا، اسے شیخ عبد القادر جیلانی پڑھ رہے ہیں، بدل رہے ہیں۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، آگے کہہ رہے ہیں پھر اس ولی کو یہ بھی حاصل ہو رہا ہے بدلنے کے مطالبے کے بعد، اللہ سے مطالبے کے بعد، کہ وہ صرف اس عورت کے عقیدہ یا خیال بدل جانے کے، ان کی شخصیت کے بارے میں عقیدہ بدل جانے کے بعد وہ انہیں موت دے رہے ہیں، یا اس کی موت واقع ہو رہی ہے۔ ہمارے یہاں بھی جو لوگ بیان کر رہے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا نام کوئی شخص دین میں لے لیتا تھا تو اس کو اس دن موت نہیں آتی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کہہ رہے ہیں ان کا عقیدہ اس عورت کا صرف بگڑ جانے سے، عقیدہ بگڑ جانے سے ساتوں مر گئے۔ پھر اتنا ہی نہیں ہوا، مجرد شیخ عبد القادر جیلانی کی قدرت اور ان کے تعلق سے عقیدت کا خیال واپس جب اس عورت میں آ گیا تو صرف اس کے دل میں یہ خیال آنے کی وجہ سے کے بعد جو ہے وہ مرے ہوئے بچے پھر سے دوبارہ زندہ بھی ہو رہے ہیں۔ اللہ ارادت معلوم یرید اللہ جل وعلا، اس ارادے کی بنیاد پر جس کو اللہ نے نہیں چاہا، اللہ نے جو نہیں چاہا وہ ہو رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کا انکار نہیں ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن۔ یہ ہمارے عقیدے کے علماء بار بار کہتے ہیں کہ جو اللہ نے چاہا وہی ہوا، جو نہیں چاہا نہیں ہوا اور نہیں ہو سکتا۔ تمام علماء، تمام اہل ایمان کا یہ عقیدہ ہے، لیکن یہ حکایت ماننے بیان کرنے والے یہ نہیں مانتے۔ جو اللہ چاہ رہا ہے کہ لوح محفوظ میں اس کی اولاد نہیں لکھی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی اسے دلا رہے ہیں زبردستی۔ دیکھیے یہاں ایک تصور یہ بھی قرآن نقشہ کھینچتا ہے کہ فرشتے اور صالحین انبیاء قیامت کے دن اللہ کے سامنے صف لگا کر کھڑے ہوں گے، سب خوف زدہ ہوں گے، اور یہاں ضد کر کے اللہ کا ارادہ بدلوا رہے ہیں۔ ہمارا یہ درس کا وقت زیادہ ہو رہا ہے، لہٰذا ابھی صرف حکایت کو یہ آخری لائن ہے کہ فَإِذَا كَانَ، وہ کہہ رہے ہیں صاحب کتاب کہ جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایسے اہل غلو لوگوں کے نزدیک اللہ کے ساتھ اولیاء کا یہ حال ہے تو انبیاء کا کیا حال ہوگا، اور پھر انبیاء میں جو سید المرسلین ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، ان کا کیا حال ہوگا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جب شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں ایسی غلو آمیز بات کر رہے ہیں تو نبی، انبیاء اور پھر انبیاء میں سید الانبیاء، ان کا کیا حال ہوگا۔
بکری مصطفیٰ بکری نے کہا، یہ دیکھیے آگے کہہ رہے ہیں، مصطفیٰ بکری کہتا ہے کہ ان الذین یفعلون ذلک انما یتخذون الرسول وغیرہ واسطۃ لمقامہم الرفیع عند ربہم، کہ جو لوگ یہ چیزیں کرتے ہیں دراصل وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے علاوہ دوسرے صالحین اور انبیاء کو ان کے مقام بلند کی وجہ سے ان کو واسطہ بناتے ہیں پروردگار کے پاس۔ یہ ٹھیک وہی عقیدہ ہے جو مشرکین مکہ کا تھا کہ ہم اپنے معبودوں کی پوجا پاٹ عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ تک پہنچائیں۔ اب آپ کتنی بھی بات کریں کہ وہ تو مشرک تھے اور یہ تو مومن تھے، دونوں میں فرق ہے، لیکن آپ کتنا بھی اپنے آپ کو تسلی دینے کی الٹی سیدھی بات کریں، دلیل استدلال ایک ہی ہے، قرآن کی آیتیں اور یہ گمراہی ایک ہی ہے، اصول ضابطہ ایک ہی ہے، دونوں کا الگ الگ معاملہ نہیں ہے۔ خیر یہ بات، یہ حکایتیں اور ایسی بہت ساری حکایتیں اولیاء کے بارے میں جب بیان کرتے ہیں تو وہی صاحب کتاب نے واقعی بات صحیح کہی، سوچنے والی بات ہے کہ جب بزرگوں کے بارے میں ایسے غلو آمیز باتیں ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیسی کیسی جو ہے عقیدت کی بنی ہوئی باتیں ہوگی اور ہیں۔ انشاءاللہ ان باتوں پر مناقشہ اور وسیلے سے متعلق جو ان کی غلط فہمی ہے اس کا کچھ تذکرہ ان کی عبارت کے حوالے سے انشاءاللہ آئندہ درس میں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علی نبینا محمد۔